بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل طریقہ اسلام میں ہمارا سلسلہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا، آج اس کی 22 نمبر قسط ہے۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے مقبول ہوئی۔ خواجہ عبداللہ انصاری لکھتے ہیں، روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جب ان سے لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی اور کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے معاف فرما۔ رب العالمین ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، تم نے ان کو کیسے پہچانا جو ان کے وسیلہ سے دعا کی؟ عرض کیا، جب میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تو جان لیا یہ بندہ تجھے محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں بخش دیا۔ حافظ سویتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام ابن منظر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو ان کو بہت رنج ہوا اور شدید مزاحمت ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے آدم، کیا میں آپ علیہ السلام کو توبہ کا دروازہ بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں؟ کہا، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ اے جبرائیل علیہ السلام، میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام کہ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے، اس کے لیے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور زندہ ہے، اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ تمام اچھائیاں اس کی قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی خطا پر توبہ کریں اور کہیں، اے اللہ ذوالجلال، تو سبحان ہے، تیری حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے میرے رب ذوالجلال، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور برا کام کیا، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے تیرے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے وسیلہ سے اور ان کے تیرے نزدیک کرامت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میری خطا کو بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی طرح دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم کو یہ دعا کس نے تعلیم دی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب ذوالجلال، جب تو نے مجھ سے میں روح پھونکی اور میں ہموار بشر کی صورت میں کھڑا ہوا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ۔ اور جب میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ کسی مقرب فرشتے کا نام لکھا تو نہ کسی نبی مرسل کا، تو میں نے جان لیا کہ یہ آپ کے نزدیک تیری مخلوق میں سب سے مکرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا اور میں نے تمہاری خطا کو بخش دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب جلال کی حمد و ثنا کی اور اس کو ادا کیا اور بہت خوش ہو کر لوٹے، اور فرشتوں نے فوج در فوج آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ اس طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر 300 سال تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اور اس قدر روئے کہ آپ علیہ السلام کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوں سے زیادہ ہیں۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر زمین پر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ جنت سے چھوٹنے کا غم، اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی، اپنی وحشت اور تنہائی، پھر رب تعالیٰ کا عذاب، اس عذاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اسی طرح
5 آدمی بہت روئے ہیں، جن میں نمبر 1 پہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یعقوب علیہ السلام فراق کے فرزند میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوف الہی سے، حضرت فاطمہ الزہرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور حضرت زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد۔ مگر ان تمام حضرات میں حضرت آدم علیہ السلام کی گرہ آزاری سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ 300 سال تک متواتر روتے رہے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی گرہ آزاری پر رونا آ گیا۔ انہوں نے بھی بارگاہ الہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی، تب رحمت الہی ذوالجلال نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو رحمت العالمین علیہ السلام نام دیا اور دلایا۔ اس کے ذریعے توبہ قبول۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے رونے کا موازنہ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے ساتھ کیا جائے تو سب کا رونا حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوا اور اسی دن آپ علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن آپ علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئے، اور اسی دن آپ علیہ السلام کی روح بھی قبض کی گئی، اور اسی دن قیامت بھی ہوگی۔ یہ تو معلوم ہو چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی برس تک اپنی خطا پر نادم رہے۔ جب توبہ کا وقت آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ان دعاؤں کا القاء ہوا، وہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم اور غالباً جمعہ کا دن تھا۔ عاشورہ جمعہ کو بہت بڑے واقعات ہوئے، جس میں نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، نمبر 3 حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، نمبر 4 حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، نمبر 7 حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں شہید ہونا، سب 10ویں محرم کو ہوا۔ ان بزرگوں نے 11ویں شب راحت کی گزاری، اس لیے اہل سنت 11ویں شریف کرتے ہیں۔ بظاہر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ ہوتی ہے، در حقیقت ان تمام بزرگوں پر انعام الہی ذوالجلال ملنے کی خوشی، آپ کو ان کی نجات کے ملنے سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے وضو فرمایا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر کلمات سے دعا مانگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے تب ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، اور دعا قبول ہونے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ روزے رکھے، اور ہر دن میں جس کا تہائی حصہ اصلی رنگ پر آتا رہا، 15ویں تاریخ کو تمام جسم پاک اصلی رنگ پر آ گیا۔ یہ تینوں روزے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض رہے۔ اسلام میں بھی کچھ زمانے میں ہر مہینے کے یہ 3 روزے فرض رہے، اب فرض تو نہیں مگر سنت ہے۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عرفات کے مقام پر حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ایک نے دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، ان سے عربی زبان بھی سلب کر لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی، اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے۔ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری، اور دریائی جانوروں نے اپنا سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی، اور خشکی کے جانور آپ علیہ السلام کے آس پاس آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جن پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہل اور خانگی رہا، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ،
اور جس پر ہاتھ آپ علیہ السلام کا نہ پہنچ سکا وہ جنگلی وحشی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ذوالجلال، اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت، اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیوں کر بچ سکیں گے؟ حکم الہی آیا کہ اے آدم علیہ السلام، تمہارے اور احکام تھے، ان کے لیے دوسرے احکام ہوں گے۔ ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے جو اس کو شیطان کے وسوسے سے بچائے گا، اور ہر ایک کے لیے اس کے مرنے کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے۔ تب آپ علیہ السلام خوش ہو کر شکر کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے، ان کے چہرہ مبارک کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، اور توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو حکم ملا کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ روزے رکھے، اور ہر دن جسم کا تہائی حصہ اصلی رنگ پر آتا رہا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد، تفسیر عزیزی میں ہے، آپ علیہ السلام کو اولاد، بیٹے، پوتے وغیرہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں 40,000 تک پہنچ چکے تھے، اور آپ علیہ السلام نے آخری عمر میں خاموشی اختیار فرمائی تھی کہ بجز ذکر الہی دیگر کلام بہت کم فرماتے تھے۔ تفسیر صوفیانہ میں ہے، فرشتے ہمیشہ عبادت کرتے تھے، لیکن اب تک انہوں نے توبہ اور غیر آزاری کی عبادت نہ کی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین پر آتے ہی یہی عبادت کی۔ جنت کا فراق حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی تو رونے کا بہانہ تھا، در حقیقت اپنی محبت میں ان کو بلانا تھا، مجاز حقیقت کا پل ہے۔ ایک بار مجنو نے بارگاہ الہی ذوالجلال میں عرض کیا، مولا ذوالجلال، تو نے مجھے عشق لیلا دے کر اس مصیبت میں کیوں ڈال دیا کہ تمام دنیا میں رسوا ہو گیا اور یہاں کی لذتیں اور عیش سب بھول گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اے دیوانے، یہ لیلا کا عشق نہیں ہے، وہ تو فقط ایک پردہ ہے۔ لیلا کا رخسار آئینہ جمال یاد رہے، جس کے ذریعہ تجھ کو اس کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔